بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دے دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اٹس اوکے، آئے میں آپ کو ٹیکسی کروا دیتا ہوں، ایڈریس آپ سمجھا دینا۔ وہ نرمی سے بول کر قدم گیٹ کی طرف بڑھا چکا تھا۔ بیگ کندھے پر لٹکائے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی گیٹ سے باہر نکلی۔ ایاد اپنے موبائل پر ان ڈرائیو ایپ اوپن کر چکا تھا اور وہ بار بار نظر بچا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آج وہ اسے صحیح معنوں میں آئیڈیل ٹیچر لگ رہا تھا، مہربان اور ہمدرد سا۔ اسے نظر ہٹا کر اس نے گردن یہاں وہاں گھمائی تو اسی وقت سیاہ بڑی گاڑی کالج کے گیٹ سے قدرے فاصلے پر رکی۔ ایاد اور وہ دونوں ہی متوجہ ہوئے تھے۔ اندر سے خان اوراد نکلا تو وہ یکدم اپنا بیگ سنبھالتی پرسکون ہوئی۔ تھینک یو سر، میرے لالا آ گئے ہیں۔ اس کی پرجوش آواز پر ایاد خان نے حیرت سے اسے پھر ایاد کو دیکھا تھا، جو خود بھی ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر چونکتا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم نے جب کال کی تھی تو صرف کالج آف ہونے کا پوچھنے کے بجائے بتا دینا تھا۔ فیملی ممبرز یہاں ہیں، کالج خالی ہو چکا ہے اور میں بھی جا رہا تھا۔ خان اوراد کے قریب آتے ہی ایاد خان نے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کی ہمیشہ عادی بولے جانے والی عادت پر ٹوکا تھا۔ مشورہ دینے کا شکریہ، اب تم جاؤ۔ وہ بے مروتی سے بولتا اسے جانے کا اشارہ دے رہا تھا۔ حمالہ حیرت سے دونوں کو اتنے مزے سے باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ۔ ایاد اس سے مل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے بھی پلٹ کر گاڑی کی طرف جاتے ہوئے حمالہ کو اپنے پیچھے آنے کی ہدایت دی تھی۔ ابراہیم اسی وقت کسی آپریشن سے فری ہو کر اپنے روم میں پہنچا تھا۔ ایزی چیئر کی بیک سے پشت ٹیک کر وہ تھکن زدہ سا بیٹھا، اپنے لیے سینڈوچ کے ساتھ چائے منگوا لی۔ آج کا دن ایسا مصروف گزرا تھا کہ اسے ناشتہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ تھکن ایسی تھی کہ وہ چاہتا تھا ابھی گھر چلا جائے اور لمبی تان کر سو جائے۔ سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ای میل کھلی پڑی تھی۔ ابھی وہ جونیئر ڈاکٹر تھا، مگر ای میل کے مطابق اس کی اس سال بہترین کارکردگی اور کئی کامیاب آپریشنز کی وجہ سے اسے جلد پروموشن دی جائے گی۔ اب یہ فیصلہ کنفرم نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے لیے ڈائریکٹر کی جاب سے ملنے والے ایوارڈ پر بھی خوش تھا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی تو وہ متوجہ ہوا۔ اس کی ساتھ ہی ڈاکٹر الوینا آفس میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر ابراہیم خان، تھینک گاڈ آپ بھی نظر آئے، آج صبح سے ہی آپ بیزی ہیں بہت، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ابراہیم مروتاً مسکرا کر سر ہلا گیا۔ اسی وقت اس کی چائے اور سینڈوچ بھی آ گئے۔ آپ کے لیے چائے یا سینڈوچ منگواؤں؟ ابراہیم نے اس سے سوال کیا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، آئی تھنک آپ نے بریک فاسٹ نہیں کیا تھا، اس نے سوال کیا تو ابراہیم سر اس بات میں ہلا گیا۔ اوکے، میں آپ کو بتانے آئی تھی ایک نیو بورن بیبی کا۔ آج ہمارے وارڈ میں ایک بیبی ہوئی ہے، مگر اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے، تو آپ پلیز اس کا چیک اپ کے لیے ذرا ٹائم نکال لیجیے گا۔ ڈاکٹر الوینا کی بات پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ شور، آپ وارڈ نمبر یا روم نمبر بتا دیں، میں چکر لگا لوں گا وہاں۔ اس کے جواب پر ڈاکٹر الوینا نے اطمینان سے سر ہلا کر ایک نوٹ پر وارڈ نمبر اور بیڈ نمبر لکھنے کے ساتھ اسے جلد چکر لگانے کی ہدایت لکھی اور نوٹ اس کی ٹیبل پر پڑے لیمپ پر چپکا دیا۔ ابراہیم اس کے جانے کا منتظر تھا۔ وہ آفس سے نکلی تو وہ سکون سے بیٹھ کر سینڈوچ کھانے لگا۔ نیلی آنکھیں نوٹ پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے لیے مشکل ترین ہمیشہ کم عمر یا نومولود بچے ہوتے تھے، جن کا علاج ایسے کرنا پڑتا تھا کہ وہ اذیت سے نہ گزریں یا زندگی نہ ہار جائیں۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خانزادہ کے شہر والے گھر میں خان عیسیٰ اور پروا بچوں سمیت رہتے تھے۔ ابراہیم، اوراد اور الہام بھی وہیں رہائش پذیر تھے، البتہ علیحہ اور حمالہ حویلی سے ہی آتی جاتی تھیں۔ اس وقت اس کا ارادہ شہر والے گھر میں ہی جانے کا تھا۔ وہ فارغ تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ حویلی جاتا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی حمالہ کا چہرہ حجاب کے اندر پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ کالج میں کھڑے ہو کر جو اتنی دیر پریشان ہوتی رہی تھی، اس پر ابھی تک طبیعت نڈھال سی ہو رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید اس کا بی پی لو ہو چکا ہے، کیونکہ
صبح کا اس نے ڈھنگ سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اس نے چور نظروں سے خان اور رات کو دیکھا۔ رباس یا ابراہیم لالا ہوتے تو وہ اب تک بہت مزے سے نقاب اتار کر ان سے پانی یا جوس کی فرمائش کر چکی ہوتی، مگر خان اور رات سے علیحہ کے علاوہ خاندان کی کوئی بھی لڑکی کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے سامنے جانا اور اسے مخاطب کرنا تو حویلی میں جیسے جرم سمجھا جاتا تھا۔ وہ تو ابھی تک اس بات پر حیران تھی کہ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے لینے آ کیسے گیا، حالانکہ اورات بھی خانزادہ حدید کے چھوٹی کہنے پر علیحہ کا سمجھ کر بھاگا آیا تھا۔ اگر اندازہ ہوتا علیحہ نہیں ہے تو الہام کو بھیج دیتا، مگر خود کبھی نہ آتا۔ حمالہ نے خشک ہوتے حلق اور بھوک سے نڈھال ہوتی حالت سے تنگ آ کر ہمت کرتے ہوئے اورات کو دیکھا۔ لالا بات سنیں، اس نے ہمت کرتے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا۔ اورات نے گردن ذرا موڑ کر سرسری نظر اس پر ڈالتے ہوئے اسے ایک لفظی جواب دیا۔ کیا آپ کے پاس پانی ہے؟ اس نے بے چارگی سے سوال کرنے پر اورات نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ گھبراہٹ میں اپنی بوتل میں کالج بھول آئی ہوں، صبح بھی ناشتہ کیے بغیر نکلی تھی، اسی لیے اب طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس کے گھرنے پر حمالہ نے لبوں کو تر کرتے ہوئے پریشانی سے ہکلا کر وضاحت دی۔ اورات خاموشی سے گاڑی کی رفتار بڑھاتا آگے جا کر مارکیٹس کے قریب رک گیا۔ لب بھینچے گاڑی سے نکل کر اس کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ جوس اور برگر بھی لے لیا۔ پیکٹ اسے پکڑا کر وہ پھر سے گاڑی اسٹارٹ کر گیا۔ حمالہ برگر کے ساتھ کوک کی بجائے جوس دیکھ کر بدمزہ ہوئی۔ لالا میں نقاب اتار لوں؟ اس نے ایک بار پھر سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بے تکا سوال کیا۔ ظاہر ہے، اور اب ذرا زبان بند کر کے بیٹھو۔ وہ ذرا سختی سے بولتا اس کے ہوش اڑا گیا۔ فرما برداری سے سر ہلاتی نقاب اتار کر پانی کی بوتل منہ سے لگا گئی۔ خان اور رات نے گاڑی کی رفتار ہلکی کر کے موبائل پر آتی خانزادہ کی کال اٹینڈ کی۔ تم کالج گئے ہو؟ اور رات، ڈرائیور تو ابھی تک غائب ہے۔ خانزادہ پریشانی سے بول رہے تھے۔ وہ لاپرواہی پر لب کاٹ کر رہ گیا۔ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ لوگ منتظر بیٹھے ہوں گے۔ جی میں نے پک کر لیا ہے، یہیں گھر چھوڑوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حمالہ بوتل کو منہ لگائے چھوٹے چھوٹے گھونٹ حلق میں اتارتی کان اس کی طرف لگا کر بیٹھی تھی۔ اوہ تھینک یو بیٹا، یہاں سب پریشان ہو رہے تھے، اب میں ریلیکس ہو کر ڈرائیور کا پتہ کرتا ہوں۔ خانزادہ بے ساختہ شکر گزاری سے بولے۔ اٹس اوکے۔ اور رات نے بات کرتے ہوئے گردن گھما کر حمالہ کی طرف دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ وہ گھبرا کر سر اونچا کر گئی۔ پانی سیدھا حلق میں پہنچا اور اپنے کپڑے بھگوتی وہ کھانس کر پاگل ہو گئی۔ اور رات نے گاڑی روڈ کے کنارے روکی۔ اوکے اللہ حافظ، اس نے مختصر الفاظ میں کال کاٹی اور موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکتا پوری طرح حمالہ کی جانب مڑ گیا۔ میں آپ کی باتیں نہیں سن رہی تھی، وہ شرمندگی سے سرخ پڑتی وضاحت دے رہی تھی۔ سر پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس بھرتے ہوئے وہ رخ پھیر کر اورات سے نظریں چرانے لگی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہ واحد چہرہ جو پہلی بار اسے یاد رہ گیا تھا، کیونکہ خان اورات کو جو چہرہ کبھی کبھی دیکھا ہو وہ یاد نہیں رہتا تھا۔ اسے حویلی کی لڑکیوں میں بھی صرف علیحہ کی شکل یاد تھی، مگر ایک اور چہرہ بھی اب اسے ازبر تھا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج وہ اتفاقاً وہی چہرہ اتنے قریب سے دیکھنے والا ہے۔ شفاف مومی سا چہرہ اور دائیں رخسار پر تھوڑی کے پاس سیاہ چمکتا تل اس کے سامنے تھا۔ شفاف گرے سی آنکھیں کھانس کے بھیگ چکی تھیں تو وہ حمالہ داور خان تھی جو اس کی نظروں کو بھا گئی تھی۔ اسے آج اس صورت کو حقیقت میں اپنے سامنے دیکھ کر اب سچ میں محبت ہو رہی تھی۔ اس نے حمالہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ حمالہ اس کی حرکت پر گھبرا کر کبوتر کی طرح آنکھیں میچ گئی۔ اٹس اوکے۔ خان اور رات 3-4 ٹیشو اٹھا کر نرمی سے اس کا چہرہ تھپک کر صاف کرنے لگا۔ سماعتوں میں سرد کرخت آواز کی بجائے نرم لہجے میں کہا گیا اٹس اوکے، اور چہرے پر ٹیشو محسوس کر کے حمالہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ میں کر لوں گی لالا، وہ اس کی حرکت پر ہونکوں کی طرح اسے دیکھتے بولی۔ اس کے خیال پہ تو خان اور رات کو اس وقت غصہ کرنا چاہیے تھا، مگر وہ نہایت خاموشی سے بیٹھا تھا۔ کیا وہ ایسا تھا؟ یعنی وہ سب اسے غلط سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ متاثر ہو رہی تھی۔
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اورات نے پیچھے ہو کر اسے ٹشو دیے اور اس کے دونوں ہاتھوں سے بوتل اور اس کا کیپ لے لی۔ وہ حیران سی ٹشو سے اپنا چہرہ اور بھیگا حجاب صاف کرنے لگی۔ اورات نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ حمالہ پیکٹ سے برگر نکال کر بھیگ چکے ٹشو گول مول کر کے اسی پیکٹ میں ڈال گئی۔ جوس کی بوتل بڑھا کر اورات کے سامنے رکھ دی۔ اسے برگر کے ساتھ کوک ہی پسند تھی، اسی لیے جوس لانے والے کو ہی گفٹ دے دیا۔ یہ جوس مجھے نہیں چاہیے۔ اورات نے اس کی حرکت پر بے ساختہ اسے ٹوک۔ میں برگر کے ساتھ جوس نہیں پی سکتی، وامیٹنگ ہوتی ہے، وہ اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے جھوٹ بول رہی تھی۔ اور اورات چپ ہو گیا تھا۔ وہ برگر کھاتی شیشے سے سر ٹکا گئی۔ روڈ پر گاڑی لا کر رفتار بڑھاتے ہوئے اورات کے لبوں پر نامحسوس سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اسے حمالہ تصویر میں اچھی لگی تھی، حقیقت میں اور بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ چہرہ بھول جاتا تھا مگر حمالہ اسے یاد رہ گئی تھی۔ اسے محبت ہوئی نہیں تھی مگر اب بھی محبت نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر حمالہ کو دیکھا۔ وہ ہونٹوں پر تیزی سے زبان پھیرتی کیچپ چاٹنے میں مصروف تھی۔ اورات کو ایسی حرکتیں ہمیشہ ناگوار لگتی تھیں مگر اسے حمالہ داور ایسا کرتی ہوئی دلچسپ لگ رہی تھی۔ محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ حمالہ اس کی حالت سے بے خبر دلی دل میں ایاد خان اور خان اورات کی نرم دلی سے متاثر ہو رہی تھی۔ وہ سب کو بتانے والی تھی کہ وہ دونوں دوست ہیں اور جیسا ظاہر کرتے ہیں ویسے بالکل نہیں ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ دونوں سب کے ساتھ نہیں، صرف اس کے ساتھ ایسا نرم رویہ رکھ رہے تھے۔ کچن میں کام کرتی ایقان کو اپنی طبیعت ایک دو روز سے مسلسل بوجھل لگ رہی تھی۔ ماہد خان 3-4 دن سے دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے گیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے شادی کے بعد پہلی مرتبہ چند دن سکون کے نصیب ہوئے تھے۔ وہ کچن سے فارغ ہوتی سیدھی اپنے کمرے میں پہنچی اور شاور لینے پہنچ گئی۔ شاور لے کر نکلی تو کمرے میں ماہد خان اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے سامنے آتے ہی وہ جھپٹ کر اس کے بال مٹھی میں دبوچ گیا۔ خان صاحب میرے بال! ایقان کی درد کے مارے آنکھیں بھر آ گئی۔ ماہد خان کا مزاج تو اکثر ہی بگڑا رہتا تھا، وہ ذرا سی غلطی پر ایسے ہی جانور بن جاتا تھا مگر آج تو وہ غلطی بھی نہیں جانتی تھی۔ 3-4 دن سے وہ حویلی میں نہیں تھا تو آتے ہی کس بات کا غصہ آتا رہا تھا؟ بال چھوڑوں جو تمہارے کرتوت ہیں، بال جڑ سے نہ نکال دوں میں؟ کیا بکواس کرتی رہی ہو گل جان سے؟ اب زمانے میں اپنے زخموں کا اشتہار لگاؤ گی؟ ماہد خان کو بدنام کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے بال جکڑ کر جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا دھاڑ رہا تھا۔ ایقان کی رنگت زرد پڑنے لگی، سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ یعنی اس کے آتے ہی گل جان سمجھانے بیٹھ گئی تھی۔ ایقان کو گل جان کی اس غلط حرکت پر کی جانے والی نصیحتوں سے چڑ ہونے لگی تھی، غلط موقع پر کی جانے والی نصیحتوں سے چڑ ہونے لگی تھی۔ غلطی ہو گئی، دوپٹہ غلطی سے ہٹا تو انہوں نے دیکھ لیا، آئندہ نہیں ہوگا، معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی معافیاں مانگنے لگی۔ ماہد خان کا بھاری ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ ایقان کو لگا اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا ہے، گال جلن سے سن ہو گیا۔ آئندہ ایسا ہوا تو گردن کاٹ ڈالوں گا، خبردار جو آج کے بعد میرے خلاف کسی کے بھی سامنے زبان چلائی اور یہ بازاری عورتوں کی طرح جگہ جگہ دوپٹے کے پلو گرا کر اپنی نمائش کروانا بند کرو۔ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑتا دھمکا رہا تھا۔ اس کے الفاظ ایقان کو زمین میں گاڑ گئے تھے۔ آپ اپنی بیوی کو بازاری عورت سے ملا رہے ہیں خان صاحب، میری عزت کا نہیں تو اپنی عزت کا خیال کر لیں۔ وہ ضبط کھو کر دبا دبا چلائی۔ ماہد نے چونک کر اسے دیکھا، وہ پہلی بار جواب دے رہی تھی۔ وہ بھڑک اٹھا۔ ایقان کا جواب دینا اسے بغاوت لگی۔ کیا کہا؟ مجھ سے زبان لڑاؤ گی؟ ماہد خان کو سکھا رہی ہو کہ کیسے اپنی عزت کا خیال رکھا جاتا ہے؟ وہ بھر کر اس کی طرف بڑھتا، جھٹکے سے اپنے سامنے کرتے ہوئے حقیقتاً اس کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر تھپڑوں کی برسات کرتا وہ پاگل ہو رہا تھا۔ ایقان کا چہرہ زخمی ہو گیا، خوف سے اس کا دل بند ہونے کو تھا۔ اپنے الفاظ کی معافی مانگتی وہ تڑپ رہی تھی جب ماہد خان نے اسے دھکا دے کر خود سے دور پھینکا اور وہاں سے چلا گیا۔ ٹیبل سے لگ کر زمین پر گرتی ایقان کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ حویلی کی ملازمائیں سر جھکائے باہر کھڑی تھیں۔ ماہد خان کے سامنے اس کے کمرے میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔
مگر جیسے ہی وہ حویلی سے باہر نکلا، گل جان کی ملازمہ نے بھاگ کر انہیں ایقان کے چیخنے کا بتایا۔ جب تک وہ لوگ کمرے میں پہنچے، خون میں لت پت ایقان ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ ایک ایسے مرد کو سونپ دی گئی تھی جس کی تربیت میں کمی تھی، جس کی ملازماؤں کے ساتھ بے رحمی اور گھر والوں کے ساتھ بدلحاظ لہجہ پوری خٹک حویلی ملاحظہ کرنے کے باوجود اس کومل لڑکی کو بیاں لائے تھے کہ وہ ماہد خان کو سدھارے گی، اسے سنوار لے گی۔ وہ سب ظالم تھے۔ ایقان نے شادی کے بعد ایک بار بھی چکر نہیں لگایا۔ آخر ایسی کیا مصروفیات ہیں؟ خان عاذر اسی سے سوال کر رہے تھے، سوچوں میں گم اداسی سے سوال کر رہے تھے، سوچوں میں گم گل جان بیگم ان کی بات پر چونک گئیں۔ پتہ نہیں وہ ایسی تھی تو نہیں کہ سب کو بھول جائے۔ گل جان بھابھی سے پوچھتی ہوں، وہ تو یہی کہتی ہیں ٹھیک ہے، خوش ہے، ماہد خان کے ساتھ سیر و تفریح کر رہی ہے۔ ایقان سے بات کرو تو وہ اپنے پاس آنے سے بھی روک دیتی ہے کہ خود آئے گی اور پھر آتی بھی نہیں۔ گل جان بیگم افسردگی سے بول رہی تھی۔ خان عاذر خاموشی سے سر ہلا گئے۔ شاید بڑھاپے اور علالت نے موت کے قریب پہنچا دیا تھا، اسی لیے اب انہیں سب اولادوں کی کمی ستاتی تھی۔ ہر دوسرے روز خان عیسیٰ کو بچوں سمیت بلوا لیتے تھے، کبھی خان ایاز کی بیٹی مصباح کو سسرال سے بلوا لیتے تو کبھی الہام ابراہیم کو کال کر کے ناراض ہو رہے ہوتے تھے۔ خان رباز ان کے پاس اکثر آتا رہتا تھا، مگر خان اورات تو ترسا ہی دیتا تھا۔ اب ایقان کا رخصت ہو کر جانا انہیں پریشان کرتا تھا۔ اس پر وہ ایک بار بھی ملنے نہیں آئی تھی۔ ہمیں اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ بچے اپنے زندگیوں میں خوش رہیں، مگر دیکھیں ملے بنا رہا بھی نہیں جاتا۔ اب وہ تو میری سب سے پیاری بیٹی ہے، اس کی معصوم مسکراتی صورت جو سکون دیتی تھی، اب اس سکون کو ترس رہا ہوں۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بول رہے تھے۔ گل جان انہیں تکنے لگی۔ بلواؤں گی اسے کہ آ کر آپ سے مل جائے، یا پھر کبھی خود چلتے ہیں؟ گل جان نے اپنا بوڑھا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ کر نرمی سے تسلی دی۔ وہ سر ہلا گئے۔ اسی وقت دروازے پر دستک دے کر زرشے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے زرشے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اتنی زرد کیوں ہو رہی ہو؟ گل جان زرشے کا پیلا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ خان عاذر بھی اٹھ بیٹھے۔ صبح سے دل بہت گھبرا رہا ہے مورے، ایقان سے ملنے کا دل کر رہا ہے، ماں کی یاد ہی نہیں آتی اسے۔ وہ ایقان کی بات کرتے کرتے رو پڑی۔ مصروف ہوگی، نئی شادی ہوئی ہے اس کی۔ گل جان نے انہیں خود سے لگا کر دلاسا دیا، حالانکہ ان کا اپنا دل بھی بہت اداس ہو رہا تھا۔ مورے، باقی لڑکیوں کی بھی تو شادیاں ہوتی ہیں، اپنی مصباح کی بھی تو شادی ہوئی تھی، ہر دوسرے دن آ جاتی تھی ملنے۔ ایقان کو ہم یاد نہیں ہیں؟ 2 بار خان صاحب اور میں وہاں چکر بھی لگا چکے ہیں۔ گل جان سے ہی مل کر واپس آنا پڑتا ہے، حویلی میں ہوتی ہی نہیں ہے وہ۔ حدید لالا بھی اب ہم سے الجھنے لگے ہیں۔ زرشے کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ ایقان کے بدل جانے سے زیادہ گھبراہٹ یہ تھی کہ وہ سب سے دور رہ سکتی تھی، مگر خانزادہ سے ملے بغیر کبھی اتنا عرصہ نہیں رہی تھی۔ خانزادہ کھٹک حویلی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا رہا، اور وہ ہر بار ایک ہی بات کرتی تھی، شہر میں آئی ہوئی ہوں خان صاحب کے دوست کے ہاں، واپس آ کر ملوں گی آپ سے۔ اس کی ہر بار انہی جملوں پر سب کو لگ رہا تھا وہ بدل گئی ہے، مگر یہ کیسی بدلی تھی کہ لہجے کی کھنک ہی کھو گئی تھی۔ خانزادہ سے مت کہنا کچھ، وہ بھڑک گیا تو کھٹک حویلی والوں کی خیر نہیں ہوگی۔ خان موسیٰ سے کہو ماہد خان سے خود بات کرے۔ خان عاذر نے مشورہ دیا۔ زرشے کو سینے سے لگا کر چپ کرواتی گل جان کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ کوئی جان ہی نہیں پایا کہ ایقان موسیٰ خان بدلی نہیں تھی، بلکہ قید کر لی گئی تھی، زندان میں ڈال دی گئی تھی، جہاں جلاد اسے ہر پل سزا دیتا رہتا تھا۔ کھٹک حویلی کے لاڈلے بیٹے کو اچھے سے جانے بغیر ان پر یقین کرنے کی سنگین غلطی کر بیٹھے تھے وہ لوگ، جس کا خمیازہ ایقان کو ہر روز بھگتنا پڑ رہا تھا۔ ابراہیم خان فری ہو کر جانے لگا جب اس کی نظر ڈاکٹر الوینا کے لگائے نوٹ پر پڑی۔ وہ گہرا سانس بھر کر اپنا سفید اوور آل کندھوں پر رکھتا ڈاکٹر الوینا کا لکھا نوٹ اتار کر آفس سے نکل گیا۔ بچی گائنی ڈپارٹمنٹ میں تھی۔ اس نے وارڈ نمبر دیکھ کر اندر قدم رکھا۔ ابھی ارادہ صرف ایک نظر بچی کو دیکھ کر تھوڑا بہت اس کی حالت کے بارے میں جانچنے کا تھا۔
تاکہ وہ رات کو بیٹھ کر اس کی کنڈیشن کو اسٹڈی کر سکے۔ وارڈ میں ہر طرف بچوں کی آوازیں تھیں اور پیشنٹ بیڈ پر بچوں کی مائیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ بیڈ نمبر دیکھ کر وہاں پہنچا اور ایک کاٹ کے پاس رک گیا۔ اسے ڈاکٹر الوینا کی کم عقلی پر افسوس ہوا۔ بچے کو نرسری میں رکھنے کے بجائے اس شور میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر بچے کو دیکھا۔ وہ کمزور سی مگر نہایت خوبصورت بچی تھی، نازک سے نقوش اور نہایت زرد رنگ۔ وہ جاگی ہوئی تھی اور سر یہاں وہاں گھماتی بالکل خاموش پڑی تھی۔ وہ ایک اسٹول اٹھا کر وہاں قریب بیٹھ گیا۔ بیبی کاٹ سے بچی کو اٹھا کر گود میں لیتے ہوئے اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ سیاہ چمکتی آنکھوں سے ابراہیم کو دیکھتی رہی اور وہ سنجیدگی سے اس کا تفصیلی معائنہ کر رہا تھا۔ بچی پر نظر پڑی تو بے ساختہ مسکرا کر اس کا رخسار سہلایا۔ وہ اس کے آغوش میں سمٹتی سکون سے سونے لگی۔ ابراہیم تعصب سے اس نازک سی بچی کو دیکھنے لگا۔ اس کی کنڈیشن زیادہ پریشان کن نہیں تھی مگر صحت ضرورت سے زیادہ خراب تھی۔ اس کی نہایت کمزور بازو کو اپنی 2 انگلیوں سے تھام کر وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور وہ گود پا کر سکون سے سو چکی تھی۔ ابراہیم نے اسے احتیاط سے کاٹ میں لٹایا اور جھک کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ سوچ کر پیشنٹ بیڈ کے پاس ٹیبل پر پڑے نوٹ پیڈ کو اٹھایا اور اپنے اوور آل کی پاکٹ سے بال پوائنٹ نکال کر ڈاکٹر الوینا کو ہدایت لکھی۔ بچی کو پہلی فرصت میں نرسری میں شفٹ کریں اور کل 2 بجے تک میرے پاس لائیں پراپر چیک اپ کے لیے، ڈاکٹر ابراہیم خان۔ اس نے چند لائنز کے ساتھ اپنا نام لکھ کر ورک نوٹ پیڈ سے الگ کیا اور بچی کی کاٹ میں سامنے رکھ دیا۔ جھک کر ایک نظر بچے کو دیکھا اور سیدھا ہو کر پلٹ گیا۔ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بچا لیں پلیز۔ وہ وہاں سے جانے لگا تھا جب نہایت کمزور آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے پلٹ کر اس سمت دیکھا اور بری طرح چونک گیا۔ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بچا لیں پلیز۔ وہ وہاں سے جانے لگا تھا جب نہایت کمزور آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے پلٹ کر اس سمت دیکھا اور بری طرح چونک گیا۔ پیشنٹ بیڈ پر پڑی نہایت کمزور کم عمر سی لڑکی آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت بالکل سفید پڑی ہوئی تھی جیسے خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ بچا ہو۔ خشک لکڑی کی طرح بے رنگ ہونٹ تھے۔ وہ اسے دیکھ کر شاکڈ ہوا۔ یہ آپ کا بیبی ہے ریئلی؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو خود کوئی اسکول گرل لگ رہی تھی۔ اسے بچا لیں، یہ مر جائے گا۔ وہ سسک کر فریاد کرنے لگی۔ وہ ساخت سا کبھی اسے تو کبھی اس کے قریب بیبی کاٹ میں پڑی کمزور سی بچی کو دیکھ رہا تھا۔ ریلیکس، بچے کا جو ایشو ہے اس کے لیے آپریشن ضروری ہے اور اس عمر میں آپریشن ناممکن ہے، مگر ایسا بھی نہیں کہ اس بیماری سے بچہ مر جائے گا۔ بس آپریشن کے لیے سوٹیبل ایج ہوتے ہی بیبی کو آپریٹ کیا جائے گا، تب تک علاج چلے گا۔ ہم کوشش کریں گے اس بچی کو بچا سکیں، ڈاکٹر کا یہی تو فرض ہوتا ہے۔ وہ تفصیل سے سمجھانے لگا۔ لہجے میں خود بہت نرمی سمٹ آئی تھی۔ لڑکی کی اپنی حالت بھی کافی خراب تھی۔ اسے تو خوف تھا ایسے روتی رہی تو وہ خود مر جائے گی۔ شکریہ شکریہ، وہ بمشکل اپنی پپڑی زدہ لبوں کو حرکت دیتی اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ وہ یک ٹک اس کا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا۔ کمسنی چہرے پر واضح تھی، نازک سے نقوش زرد سفید سی رنگت میں بھی پرکشش لگ رہے تھے۔ سیاہ ویران آنکھوں میں زندگی ختم ہو چکی تھی۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب، پیشنٹ کو چیک کرنا تھا۔ نرس اس پیشنٹ کے بیڈ کے قریب آتی ہچکچا کر اس سے بولی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ شور، ایسا کریں آپ چیک اپ کے بعد ان کی فائل مجھے لا دیں آفس میں۔ وہ پرسوچ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھتا نرس سے مخاطب ہوا۔ سوری سر، ان کی یا ان کی بیبی کی؟ نرس کو لگا اس نے سننے میں غلطی کی ہے۔ وہ گائنی ڈپارٹمنٹ کا تو بالکل نہیں تھا، پھر اسے اس لڑکی کی فائل سے کیا مطلب تھا آخر؟ نرس اس لیے دیے رہنے والے ڈاکٹر ابراہیم خان کی انوکھی بات پر حیران ہوئی تھی۔ دونوں پیشنٹس کی یاد سے وہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولا اور پلٹ کر وہاں سے جانے لگا۔ پھر بے ساختہ قدم روک گیا۔ پیشنٹ کے ساتھ فیملی ممبر نہیں ہے کوئی؟ وہ کسی بڑے سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ نہیں، دراصل 1 دن پہلے اس لڑکی کو اس کا بھائی لایا تھا۔ اس نے دوبارہ چکر نہیں لگایا، بس اتنا کہا تھا جب ڈسچارج کرنا ہو تو کال کر دیں۔ نرس کی بات پر وہ بے یقینی سے گھر گیا۔ کیا وہ واقعی لڑکی کا بھائی تھا یا پھر شاید کوئی اور؟ اس نے سرد آہ بھری۔ اوکے، وہ ایک لفظی جواب دیتا قدم دروازے کی سمت بڑھا گیا۔ نرس کندھے اچکاتی
اس لڑکی پر جھک کر اس کا بی پی چیک کرنے لگی۔ اس نے دروازے پر رک کر پلٹتے ہوئے اس لڑکی پر نظر ڈالی۔ وہ اب آنکھیں بند کیے ساخت سی پڑی تھی۔ وہ لب بھینچ کر وہاں سے نکل گیا۔ اب گھر جانے کا ارادہ کینسل کر کے وہ اپنے آفس میں جا بیٹھا۔ کافی منگا کر ایزی ہو کر بیٹھتے ہوئے وہ متاسف سا اسی مریضہ کو سوچنے لگا۔ جانے کون جاہل لوگ تھے جو اتنی کم عمری میں بیٹیوں کی شادیاں کروا کر ان کو اور ان کے بچوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ بددلی سے سوچ رہا تھا۔ دماغ کی ڈور یکدم ایکان کی طرف گئی تو وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ اسے ایکان کی شادی والی رات الہام سے ہوئی باتیں یاد آئیں، جب وہ ایکان کی رخصتی کے فوری بعد ایسے منہ پھلا گیا تھا جیسے اس کی رخصتی ہوئی ہو۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ اس نے اپنے پورشن کی طرف جاتے ہوئے رک کر الہام کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ چونک کر ابراہیم کو گھورنے لگا۔ ابراہیم اس کی حرکت پر ماتھے پر بل ڈال گیا۔ ایکان شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے ابھی پڑھنا تھا۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولتا اٹھ کر چلا گیا اور ابراہیم اپنی جگہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ جملہ اسے اب اکثر پریشان کرتا تھا۔ ایکان شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے پڑھنا تھا، تو پھر یہ ناانصافی کیوں ہوئی؟ زرشے اور خان موسیٰ اس کی شادی کیوں کر رہے تھے؟ خانزادہ نے لاڈلی بھانجی کی خواہش کیوں نہیں پوچھی؟ وہ لب کاٹنے لگا۔ گلے جان، یہ زیادتی ہوئی ہے اس بچی کے ساتھ، دیکھیں کتنا بڑا نقصان کر دیا اس نے۔ ماں بننے والی تھی ایکان، ماہد نے اپنے ہی بچے کو مار ڈالا۔ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے حویلی میں؟ ڈاکٹر زرکا پریشان سی ایکان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کی بات پر گلجان ساکت رہ گئی تھی۔ ماں بننے والی تھی؟ میرا ماہد باپ بننے والا تھا، مگر اس نے تو ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں۔ گلجان گھبراہٹ بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ ابھی وہ مشکل 2 ہفتے کی پریگننسی ہے، اس کو بھی نہیں پتہ ہوگا۔ اب آپ ایک ساتھ دیکھیے گا یہ خبر، ایک ساتھ دیجیے گا یہ خبر، بتائیے گا کہ وہ آپ کے پوتے کی وجہ سے ماں بنتے بنتے رہ گئی۔ خان حویلی کو پتہ چلا تو ماہد سے کہیں اب سدھر جائے، اب تو احساس کر لے۔ زرکا بیگم تعصب سے بولتی جا رہی تھی۔ گلجان افسردگی سے ایکان کو دیکھنے لگی۔ اس کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا، چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے۔ انہیں ایکان کا غم بھی تھا اور اپنے پوتے کا وارث مر جانے کا صدمہ بھی ستا رہا تھا۔ زرکا اٹھ کر واپس ہاسپٹل جا چکی تھی۔ انہیں ایکان کی حالت پر ایمرجنسی میں بلوایا گیا تھا۔ گلے جان کی بہو تھی وہ بھی، مگر انہیں آج تک کھٹک حویلی والوں کی بے حسی کی عادت نہیں ہو پائی تھی۔ ماہد کی ماں زرین بیگم بھی ایکان کے سرہانے بیٹھی ماہد پر ماتھے پر بل ڈالے ہوئی تھی۔ ماہد خان آوارہ گردی کر کے رات گئے، لوٹا تو گلے جان اسے ناراض نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ ایکان کو یوں بستر پر آنکھیں بند کیے پڑا دیکھ کر چونک گیا کہ دیکھو تم نے کیا کر دیا اس معصوم کے ساتھ، تم نے اپنا بچہ مار دیا ماہد خان، اور کتنا بگاڑ لاؤ گے خود میں۔ زرین بیگم بیٹے کو دیکھتے ہی غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ گلے جان کے لاڈ پیار نے ماہد کو اتنا بگاڑا تھا کہ زرین بیگم جتنا غم کرتی کم تھا۔ تم چپ کرو بہو، میں بات کرتی ہوں، گلے جان نے انہیں بے ساختہ ٹوک دیا۔ تیز آوازوں پر ایکان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اپنے جسم میں ہوتی شدید تکلیف پر لب بھینچے ارد گرد دیکھنے لگی۔ بچہ کس نے مارا؟ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، ہٹی کٹی تھی جب میں گیا تھا۔ یہ خود کر چکی ہے کچھ، پوچھیں اس جاہل لڑکی سے کیا کیا اس نے میرے بچے کے ساتھ۔ ماہد شرمندہ ہونے کے بجائے الٹا ایکان پر بھڑک اٹھا تھا۔ زرین بیگم اس کی ڈھٹائی پر اٹھ کر غصے سے چلی گئیں۔ گلے جان نے ماہد کو گھورا تھا۔ ایکان پتھرائی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ بچہ کس کا؟ ایکان کے لب پھڑ پھڑائے تھے۔ تمہیں میں نے اس پر سختی کرنے سے منع کیا تھا، تم نے اس پر اتنا تشدد کیا کہ تمہارا بچہ مر گیا، تمہیں احساس ہی نہیں کہ تم جانور بنتے جا رہے ہو۔ گلے جان خفگی سے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ ایکان اپنے بچے کے بارے میں سن کر بے ساختہ پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی۔ دل بند ہونے لگا۔ وہ ماں بننے والی تھی، یہ مجبور کرتی ہے، سختی کرنے پر زبان چلاتی ہے۔ گلے جان، آپ نے جاہل لڑکی میرے پلے باندھ دی ہے اور اب مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ میں جانور نہیں ہوں، جانور تو اس کا خاندان ہے، مطلب پرست لوگ۔ میرا پھپھو کی بیٹی کے لیے ان کی غیرت اتنی امٹ رہی تھی کہ اسے آپ سے ملنے کے لیے بھی نہیں لاتے، اور اس ناکارہ کو ہمارے سر پر لادنے کے لیے ساری غیرت اور شرم بھلا کر منتیں ترلے کر کے اس
حویلی میں ہمیشہ کے لیے دے دی۔ وہ بول نہیں رہا تھا، زہر اگل رہا تھا۔ ایقان کو لگا کوئی بے دردی سے اس کے وجود سے روح کھینچتا جا رہا ہے۔ مرحا اور حمالہ کی بات مت کرو۔ خانداور اپنے پہلے بچے کی اس حویلی میں موت کے بعد سے محتاط ہو گیا ہے۔ اکلوتی بیٹی ہے اس کی، اسی لیے وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دیتا۔ اور کس نے منتیں کی؟ گل نے بس مجھ سے بات کی اور میں نے حامی بھر لی۔ منتیں تو مجھے کرنی تھیں تمہارے لیے، دنیا گھوم لیتے تو مجھے کوئی نہ دیتا لڑکی۔ اتنی پڑھی لکھی معصوم اور بڑے خاندان کی لڑکی لائی ہوں، تمہیں قدر ہی نہیں۔ گلے جان اس کی بدتمیزی پر غصے سے بولتی جا رہی تھیں۔ ماہد خان نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ اسے پرواہ نہیں تھی ایقان کا بچہ مرے یا پھر چاہے ایقان ہی مر جائے۔ اس کے اندر احساس ختم کر کے اسے احساس دلایا جا رہا تھا۔ تربیت کی کمی اس کی سوچ اور عمل سے صاف واضح ہو رہی تھی۔ اب اس پر ہاتھ مت اٹھانا ماہد، ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ گلے جان نے اسے وارننگ دی اور پلٹ کر ایقان کو دیکھنے لگی۔ وہ ساکت پڑی تھی۔ ایقان اپنا خیال رکھو اور اب اٹھنا مت بستر سے، صبر کرو، اللہ نے غم دیا ہے تو اللہ صبر بھی دے گا۔ وہ ایقان کے سر پر ہاتھ پھیر کر شرمندگی سے بولیں اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئیں۔ ایقان نے آنکھیں موند لیں۔ وہ جھیل رہی تھی ظالم لوگوں کے رویے اور ان کی بے حسی میں لپٹی شرمندگی کو۔ اس نے اب جانا تھا اس کی خان حویلی میں باہر کی دنیا بہت بری ہے۔ کر لیے ڈرامے، تم سب کے سامنے مظلوم بن سکتی ہو، مگر میں جانتا ہوں یہ نقصان خود تم نے کیا ہے۔ تم سے اس کا حساب ضرور لوں گا۔ ماہد بکتا جھکتا باتھ روم میں بند ہو گیا۔ ایقان سسکیاں بھرتی اکیلی اپنے نقصان پر روتی تڑپتی رہ گئی۔ صبر کیسے کرتی؟ اب اسے اپنی زندگی بھی بوجھ لگنے لگی تھی۔ اب اس کا دل سب اپنوں سے روٹنے لگا تھا۔ یہی حویلی میں اسے ملنے خان موسیٰ اور زرشے بھی آئے تھے اور خانزادہ حدید بھی آتے رہتے تھے۔ وہ کمرے میں بند انہیں کھڑکیوں سے دیکھتی رہ جاتی، مگر ماہد خان کی ضد اور غصے کی وجہ سے وہ اپنی تکلیف کے باوجود اپنوں سے مل نہیں پاتی تھی۔ وہ اذیت اور بے حسی سے مر رہی تھی، مر ہی جانا چاہتی تھی اب۔ کیا؟ عثمان حیرت کی زیادتی سے چیخ کر بولی۔